کمزور ہو گئی ہے. جوڈیشری کے اوپر ایگزیکٹو کے اختیارات اور ایگزیکٹو کی اتھارٹی جو ہے نا بہت مضبوط ہو گئی ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام پاکستانی سوچے کہ کیا ہم نے اس قسم کے ملک میں آگے بڑھنا ہے یا ہمیں صحیح معنوں میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور رول آف لا اور ایک آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے. ہم جو تحریک چلا رہے ہیں, ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے, مشکل میں ہے, وہ بنیادی طور پر اس وقت ملک کو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کا 1973 آئین کو واپس اصلی شکل میں جو ہے نا اس کو بحال کیا جائے. 18 امینڈمنٹ بھی ایک بہت تمام اس وقت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ کاوش تھی, ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس تھی, اور اس پہ ایک تمام جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیاں تھیں وہ سب کی متفقہ ایک ڈاکومنٹس تھی, جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا ڈیولیشن آف پاور ہو گیا تھا اور صوبوں کو اختیارات چلے گئے تھے. لیکن ابھی جو سوچا جا رہا ہے, جو بات ہو رہی ہے, شاید اس کے اوپر جو ہے نا ان کی نظر پڑی ہوئی ہے, اور خاص کر NFC ایوارڈ کے معاملے میں بھی چمنگوئی ہو رہی ہے, بلکہ وزراء اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ صوبہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اتنے سینسیٹیو ایشوز ہیں کہ جب تک اس پہ تمام قوم کی تمام سٹیک ہولڈر کا اتفاق نہ ہو, جب تک اس پہ تمام اکائیاں متفق نہ ہوں, اس وقت تک جو نا کوئی فیصلہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور ہم اور آفتاب خان جس صوبے سے تعلق رکھ رہے ہیں, ہمیں ایک بارڈر پہ بھی سیریس چیلنجز ہے. ہمارے جو کاروبار ہے وہ بند ہو گیا ہے وہاں, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تو ہم پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد چاہتے ہیں. ہم تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, سول سوسائٹی ہے, جو ہمارے وکلاء برادری ہے, یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے. آج ہم دعوت کے آئے تھے, انہوں نے ہماری دعوت قبول کی, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آفتاب خان سے ریکویسٹ کروں گا بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے اسد کیسر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے ہیں, اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے, اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ہے جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر 2 صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے, تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں, ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ APS پہ حملہ ہوا تھا. ایک دردناک ثانیہ ہے جو کہ جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے. اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے, اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا, لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے, اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں
اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم میں خود اس کا حصہ تھا اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں، اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا، جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا۔ اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے، اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو، یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے، اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے، تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے۔ تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بس باتیں ساری قابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے۔ میں صرف اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جن ایشوز کو لے کر 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے اور جس کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز ہیں کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن 28ویں ترمیم کے جو خط و خال جن کے بارے میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح سامنے آتے ہیں تو یہ فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ ایک ایسی اسمبلی کہ جس کو مینوفیکچرڈ اکثریت دلائی گئی آئین میں ترامیم کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے جہاں پر 8 فروری کے الیکشنز کنٹروورشل الیکشنز تھے، وہیں پر اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کے حق میں کر کے ایک مینوفیکچرڈ انہیں نمبرز پرووائڈ کیے جس کے ذریعے وہ آئین میں ترمیم کر سکے۔ تو جو پارلیمنٹ لیجیٹمیسی میں لیک کرتی ہو، جو غیر نمائندہ ہو، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز کے اوپر جب لیجسلیشن کرے گی تو ظاہری بات ہے اس پر آگ بھی بھڑکے گی اور لوگوں کے ٹیمپرز بھی ہائی ہوں گے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس کے اندر وکلاء، میڈیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سب شامل ہو کر جو چیلنجز ہیں ہمارے، اس کے اوپر ایک متفقہ لائے عمل بنائیں، ایک روڈ میپ دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بھی کم کر سکیں،
آپس میں ڈائلاگ کو بھی انیشیٹ کر سکیں اور اس ملک کو جو کرائسس درپیش ہیں ان سے نکلنے کا ایک جامع حل بھی پیش کر سکیں. یہ ہماری کوشش ہے اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے آج آفتاب خان صاحب کے پاس اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جماعت کی جانب سے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت ہوگی. اور ظاہری بات ہے جو پس منظر ہے آفتاب خان صاحب کا، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سیاست میں ایک طویل تجربہ ہے، افغانستان کے معاملات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کی تجاویز بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے اس کی جو رہنمائی میسر ہوگی وہ ضرور قابل قدر ہوگی اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. صاحب آپ نے بھی فرمایا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے عوام کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے، تو ابھی صورتحال مشکل نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا عوام سے رائے لینے کا کوئی اور میکینزم ہوگا یا اسی پارلیمان سے ہی ہوگی؟ صوبوں کے حوالے سے تجویز اگر 28ویں ترمیم میں آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر الگ سے کوئی اسمبلی؟ دیکھو 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، یہ تو اس کی تو کوئی وہ حیثیت اس لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے، اسی اسمبلی سے یہ کرائیں گے. تو کیا یہ اس علاقے کے لیے یا اس صوبے کے لیے جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے لیے ٹھیک ہے ایک طریقہ کار ہے اس میں، لیکن اس طریقہ کار کو بھی اگر یہ اپناتے ہیں اور کنسنسس نہیں بناتے، کیونکہ صوبہ بنانا ایک آسان کام نہیں ہے اور اس میں رائے کی ضرورت ہے، سب کی رائے کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہاں کی عوام اور اسمبلی سے اس کو متفقہ پاس کرانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک مسئلہ ہے ملک کا. اس کا متبادل آپ کے پاس ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا تو جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بڑے مؤثر طریقے سے اگر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں اور ان کو اختیارات دیے جائیں تو بہتر ہوگا. ابھی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اب تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے اور نہ وہ اب تک چاہتے ہیں. 3-4 دفعہ انہوں نے اپنے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی. جب بھی الیکشن آتے ہیں کوئی نہ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں. تو اس سے تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اگر آپ صوبے بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اس کا اس لحاظ سے. اچھا آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب، وزیر اعلیٰ رہے آپ، تو اس وقت ذرا آپ کی انپٹ چاہیے مجھے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ آتے ہیں اور ایک پنجاب پولیس کا ایک اہلکار انہیں روک دیتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو بطور سابق وزیر اعلیٰ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ جواب تو آپ کے اسد کیسے صاحب دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب قانونی طور پر عدالت نے اجازت دی ہو تو اس کے بعد تو دوسری بات نہیں. اگر عدالتوں کی کوئی حیثیت ہے تو ان کو تو چاہیے کہ ملاقات ہو جائے. ملاقات سے کیا ہوگا؟ پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو ملاقات اگر ہو جائے تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. لاسٹ ٹائم جب آپ نے کانفرنس کی تو آپ کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ٹولپ ہوٹل بند ہو گیا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اگر کانفرنس کرتے ہیں تو کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیے، میں پی ڈی ایم کے جو ایام تھے ان کی جانب آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ میریٹ تحریک انصاف کی حکومت تھی. میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر اکٹھی ہوئیں اور این ریڈ زون کے اندر پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لایا گیا. ہمارے بزرگ آفتاب خان صاحب بھی اس میٹنگ میں وہاں پر شریک تھے. سیاست نام ہے ٹالرنس کا.
جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت سے آپ ایک مختلف نوعیت کا رویہ رکھتے ہیں، لیکن جب آپ خود حکومت میں آ جاتے ہیں تو اپوزیشن کو بال برابر سپیس دینے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ غیر جمہوری رویہ ہے، اور ہم اس حکومت کی توجہ اس جانب دلاتے رہیں گے کہ ان کا مینڈیٹ، ان کا غیر نمائندہ ہونا یہ پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے. ہمارا بطور اپوزیشن بھی ایک کردار ہے، اور اس کردار کو ملک کی مفاد میں ادا کرنے کے لیے ہم آپس میں اکٹھے بھی ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر صلاح مشورہ بھی کریں گے. اور ہم نے جو اس کانفرنس کے لیے وینیو رکھا ہے اس دفعہ، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ حکومت وفاق اور پروونسز کے درمیان جو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گی. ہم یہی توقع رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک پازیٹیو سینس میں اپنی کانفرنس کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن اگر حکومت نے کچھ کیا تو ایک غیر جمہوری چہرہ ان کا وہ اور غیر جمہوری فعل کے ذریعے وہ دوبارہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو امبیرس ہی کریں گے. ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی سیاسی جماعتوں کو آپ دعوت دے چکے ہیں، آگے کتنی مزید جماعتوں کو دعوت دینے والی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل 2 مرتبہ آپ کی اسی طرح سے قومی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، کیا وہ ناکام رہی، تب تیسرے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا حاصل کر لیں گے اہداف جو اس وقت عدم استحکام ہے ملک میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، اس کے بعد 2 اور ملاقاتیں ہیں، اور کچھ انشاءاللہ کل ہوں گے. تو 1-2 دن میں، اور ہمارے ایک ٹیم جو ہے نا جی ڈی اے کے پاس آج کراچی میں گئی ہے، جس میں ہمارے صوبائی تنظیم اور صوبائی کی جو ہمارے رہنما ہیں وہ گئے ہیں. تو ہمارا پہلا ملاقات جو ہے نا آفتاب خان کے ساتھ آیا ہے. دوسری ہے کہ دیکھیں، ہم جب بھی جو بھی حالات ہوتے ہیں ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، اکابرین قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، اپوزیشن کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس سے ہم حالات کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا اعلامیہ دیتا ہے. دیکھیں، ہم تو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک قرارداد پاس کر سکتے ہیں، اعلامیہ دے سکتے ہیں، اسمبلی میں تقریر کر سکتے ہیں. کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہی راستے ہوتے جمہوریت میں، وہ ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی جو صورتحال ہے اور جو 28ویں ترمیم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے بینگ اے اپوزیشن پارٹی، کہ ہم قوم کو اکٹھا کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنا اوپینین دیں. تو ہم اس لیے جو ہے نا سب کو اکٹھا کریں. تھینک یو. راؤنڈ سارے پی ٹی آئی کی تحریک تحفظ پاکستان کے لوگ موجود ہیں. آپ حکومت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات آپ کے یقیناً ہیں، کیا رول پلے کر سکتے ہیں سر مذاکرات کے حوالے سے؟ آپ میرے حکومت کے ساتھ کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. باتیں چل رہی تھی آپ کے نام پہ چلنا. نہیں، وہ تو اسپیکولیشنس تھی. میرے حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. یہ 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں اس کو، حکومت کو. میں اب تک کسی سے نہیں کہیں اور اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ جی کہیں حکومت کے علاوہ بھی بالکل مقتدر حلقوں میں؟ شکریہ. تھینک یو. جی.